بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس توبے کا تعلق 3 صحابہ سے ہے جن کے نام یہ ہے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ۔ دوستو، واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر مختصر کیا جائے تو مکمل بات آپ تک نہیں جائے گا، لیکن بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ دل ٹھنڈا کیجیے اور اس واقعے کو ضرور سن لیجیے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ اس وقت مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گری ہوئی تھی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بڑا طویل اور جاہ گسل تھا۔ ایسی وقت بھی آیا کہ ایک اونٹ پر باری باری سواری ہوتی، صرف ایک ہی کھجور پر ہی رات بسر کرنا پڑتی۔ پانی اتنا کم عیاب تھا کہ اونٹ ذبح کر کے ان کی پیٹ میں جو پانی ہوتا اس سے پیاس کو بجھاتے۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمان بھی لڑکھڑا گئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق سے سفر جہاد پر روانہ ہوئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایت درج ہے اس کے راوی خود ان تینوں میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ متفقہ علیہ روایت کا خلاصہ ملاحظ فرماتا ہوں۔ جن دنوں غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، میری صحت اور مالی حالات بہت اچھی تھی۔ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹنیاں تھی۔ اس سے قبل کبھی میرے پاس سواری کے لیے 2 جانور جمع نہیں ہوئی تھی۔ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 30,000 جانصاروں کی ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ چند ضروری کاموں سے جلدی فارغ ہو کر لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ پہلا دن بھی گزر گیا، لیکن مجھے ان کاموں سے فراغت نہ ہوئی۔ دوسرا دن، پھر تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، لیکن میں فارغ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میں نے خیال کیا کہ اب تو لشکر بہت دور چلا ہوگا اور اب میرے جانے بے سود ہے۔ چنانچہ میں نے لشکر کی پیچھے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں بازار جاتا تو مجھے ان لوگوں کے سوا جو نفاق کے تہمت سے محتم تھے یا جو معذور تھے اور جنگ میں شراکت کی قابل نہیں تھے، اور کوئی مسلمان دکھائی نہیں دیتا، مجھے اپنی اس حرمہ نصیبی پر بڑا دکھ ہوتا۔ ایک بار خیال آیا بھی کہ اگرچہ تاخیر ہو گئی ہے پھر بھی چلا جاتا ہوں، کاش میں ایسا کرتا، لیکن ایسا نہیں کر سکا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخیر و عافیت واپس آنے کا اطلاعات آنے لگے۔ مجھے رنج و غم نے آ لیا۔ میں سوچنے لگا کہ برگاہ رسالت میں اپنی اس غیر حاضری کے لیے کیا عذر پیش کروں۔ خود بھی غور و خوض کیا اور دیگر سے بھی مشورہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یک تذبذب کی کیفیت جاتی رہی، اور دل میں ٹھان لیا کہ سچ عرض کر دوں گا، اور اسی برگاہ میں اگر پناہ مل سکتی ہے تو سچ ہی سے مل سکتی ہے۔ جھوٹ بول کر تو مزید اپنے آپ کو رسوا ہی کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لے آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ اسی کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم رنج فرماتے، اور اسی کے بعد ازواج مطہرات کی حجروں کو زینت بخشتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے آئے اور نفلوں سے فارغ ہو کر بیٹھے تو منافقین کی گروے در گروے حاضر ہو کر جھوٹے بہانے پیش کرنے لگے، اور حضور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں تفویض کر کے ان کے ظاہری عذرداریوں کو قبول فرما لیتے۔ مجھے بھی بعض لوگوں نے ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنے ہر ماہ نصیبی کی سچی داستان عرض کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عرض گزشت کو سن کر فرمایا، اما ھذا فقط صدق فقہم حتی یقضی اللہ فیک، اس نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے، جاؤ اٹھو، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بڑی سرزنش کی کہ تم نے صاحب گوئی سے کام لے کر اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار کروا دیا۔ میں نے خیال کیا کہ واپس جا کر کوئی عذر پیش کرو، لیکن پھر معاً یہ خیال آیا کہ ایک گناہ تو یہ کیا کہ جہاد میں شریک نہیں ہوا، اور دوسرا گناہ یہ کروں کہ برگاہ نبوت میں جھوٹ بولو۔ میں یہ جرت ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ کسی اور کو بھی ایسی قسم کا حکم ملا ہے، تو بتایا گیا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ کو بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اب ہمارے ساتھ نہ کوئی ہم کلام ہوتا تھا اور نہ ہی ہمارے سلام کا کوئی جواب دیتا۔ ہم یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ وہ لوگ ہی نہیں جو پہلے تھے، اور جن کو ہم جانتے تھے یہ وہ دیس ہی نہیں ہے جس میں ہم نے عمر گزاری، بلکہ یہ کوئی نیا دیس ہے جس کو کوچا وہ بازار اور در اور دیوار ہمارے لیے بالکل غیر مانوس ہے۔ مجھے یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی حالات میں موت آ گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی تو کیا بنے گا؟ میری دیگر دونوں ساتھی تو رات دن گریہ وزارے میں گزار دیتی، انہی دنیاوی مافیہا کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے تو باہر نکالنا ہی بند کر دیا تھا، جبکہ میں کبھی کبھی بازار جاتا لیکن نہ کوئی مجھے سلام کہتا اور نہ کوئی میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک روز میں لوگوں کی سردی مہری سے تنگ آ کر اور مایوس ہو کر اپنے چاچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس چلا گیا، جو اس وقت باغ میں تھا۔ مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اے بھائی، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، وہ بولا تک نہیں۔ آخر چوتھی بار جب میں نے اسے یہی بات کہی تو اس نے صرف اتنا کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت بے اختیار میرے آنسو بہنے نکلے اور میں وہاں سے شکستہ دل واپس چلا آیا۔ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شاہ غلستان کا ایک علچی مجھے تلاش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اشارے سے اسے میری طرف متوجہ کیا کہ یہ کعب ہے جسے نے تم تلاش کر رہے ہو۔ میرے قریب آیا اور مجھے اپنے بادشاہ کا خط دیا۔ اس نے خط میں مجھے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے صاحب نے تجھ پر بہت جفا کی ہے اور تیرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ تیری توہین کی جائے تو میرے پاس آ جا، دیکھ میں کس طرح تیری قدردانی کرتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میری آگ بگولا ہو گیا اور میں نے اس خط کو نظر آتش کر دیا اور اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اس خط کے میرے پاس یہی جواب تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میری بدبختی ملاحظ ہو کہ اب ایک کافر
کافر کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ میری ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اس رنج و عالم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ رہے۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جایا کرتا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا تھا اور پھر یہ دیکھتا کہ کیا لب مبارک کو جنش ہوئی ہے۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ لطف کو میرے طرف مبذول فرماتے اور جب میں فارغ ہوتا تو عرض فرما لیتے۔ یہ لمحے میرے لیے بڑے صبر آزمانے تھی۔ 50ویں رات کو ہمارے توبے کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی۔ صبح کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین دوڑے ہوئی مبارک دینے آئے۔ سب سے پہلی جس نے مجھے یہ مجدہ جا فضا سنایا وہ حمزہ الاسمی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو فرمایا، جب سے تیری ماں نے تجھے جینا ہے یہ تیری زندگی کا بہترین دن ہے، مبارک ہو۔ یہ ان 3 پاک بزرگوں کا ذکر ہے جنہوں نے منافقوں کی طرح اللہ کے رسول کی جانب میں کوئی جھوٹ بولنے کی گستاخی نہیں کی اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف اور عطا ان کی طرف مائل ہوئی اور ایسا ابر رحمت بخشا کہ قیامت تک کی توبہ کا ذکر متن قرآن بن گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔